ذاکر نائک کا دوران پاکستان بنیاد پرست مبلغین اپنے ہی کافی ہیں، باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں۔ انڈیا کے متنازع مبلغن اور اسلامی سکالر ذاکر نائک اکتوبر کے مہینے میں پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس دورے میں ذاکر نائک کے ساتھ ان کے بیٹے شیخ فاروق نائک بھی ہوں گے۔ ذاکر نائک کے پروگرامز کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں ہونا ہے۔ اس دورے کے بارے میں ذاکر نائک کے سوشل میڈیا پیج پر معلومات فراہم کی گئی ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ حکومت پاکستان نے ذاکر نائک کو اس دورے کی دعوت دی ہے۔ ذاکر نائک انڈیا میں منی لانڈرنگ اور اشتعال انگیز تقاریر کے مقدمے میں ملزم ہیں۔ وہ اس وقت ملائیشیا میں مقیم ہیں اور انڈین حکومت ان کی حوالگی کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے میں ذاکر نائک کا پاکستان آنا انڈیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ذاکر نائک کے دوران پاکستان پر چرچا۔ ذاکر نائک کے دوران پاکستان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی رد عمل دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ذاکر نائک کو پاکستان مدعو کرنے پر سوال اٹھا رہے ہیں اور کچھ اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ذاکر نائک اور فاروق نائک کیا قرآن سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جیسے موضوعات پر اپنا اظہار خیال کریں گے۔ ایک پاکستانی صارف عامر مغل نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ذاکر نائک کو اپنے ملک انڈیا میں خوش آمدید نہیں کہا جاتا۔ ایسے میں ذاکر نائک کو پاکستان مدعو کرنے کے لیے کیا ٹائمنگ چنی گئی ہے؟ ذاکر نائک کو القاعدہ، دولت اسلامیہ اور اسامہ بن لادن کا حامی سمجھا جاتا ہے۔ عامر مغل نے ذاکر نائک کی ایک پرانی ویڈیو شیئر کی ہے۔ اس ویڈیو میں ذاکر نائک کو یہ کہتے ہوئے سنا جا رہا ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو سب سے غلط کام ہوا وہ تقسیم ہے۔ مسلمانوں کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ ایک ملک کی طرح مل جل کر رہتے، پھر وہ ایک بڑی طاقت بن کر ابھرتے۔ ایسی ویڈیوز پاکستان میں بھی شیئر کی جا رہی ہیں جن میں ذاکر نائک کو اسامہ بن لادن اور طالبان کی کارروائیوں کا جواز پیش کرتے ہوئے سنا جاتا ہے۔ انڈیا میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عبدالباسط نے سوشل میڈیا پر ذاکر نائک کا پروگرام شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستان میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے۔ ذاکر نائک اب تک پاکستان کیوں نہیں گئے؟ انڈیا میں ذاکر نائک کے لیے مسائل بڑھے تو وہ ملائیشیا چلے گئے۔ حال ہی میں ایک پاکستانی یوٹیوبر نے ذاکر نائک سے سوال کیا کہ آپ انڈیا کیوں نہیں جا سکے اور جب آپ ملائیشیا گئے تھے تو اپنے پاکستان آنے کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ ذاکر نائک نے جواب دیا تھا کہ میرے لیے پاکستان کا ویزا حاصل کرنا آسان ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ وہاں جانا چاہتا تو جا سکتا تھا۔ اسلام میں قاعدہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اٹھاؤ۔ اگر میں پاکستان جاتا تو وہ مجھ پر ISI سے وابستہ ہونے کا الزام لگاتے۔ اسی وجہ سے میں پاکستان نہیں گیا۔ ذاکر نائک نے کہا کہ پاکستان سے میں محبت کرتا تھا۔ میں جب بھی باہر جاتا تو جن سفیروں سے ملتا تو ان میں زیادہ تر پاکستانی ہوتے تھے۔ 2019 میں جب یہ واضح ہو گیا کہ واپس انڈیا جانے کے امکانات نہیں ہیں تو میں نے کہا کہ اب ہم پاکستان جا سکتے ہیں۔ میرا منصوبہ 2020 کے آخر میں آنے کا تھا۔ میں نے لوگوں سے رابطہ کیا اور مکمل پلان بنا لیا گیا۔ حکومت کے لوگ بھی تیار تھے لیکن کووڈ آ گیا۔ کیا اب پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ ذاکر نائک نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے۔ دعوت نامے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انڈیا جانے کے امکانات کے بارے میں ذاکر نائک نے کہا کہ انڈیا جانا بہت آسان ہے، باہر نکلنا مشکل ہے۔ بلانے کے لیے تو ریڈ کارپٹ بچھا دی جائے گی کہ آؤ اور اندر جیل میں بیٹھو۔ ظاہر ہے کہ گرفتار کر لیں گے۔ ان کی فہرست میں نمبر 1 دہشت گرد ذاکر نائک ہی ہے۔ اسی انٹرویو میں ذاکر نائک نے گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں BJP کی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مودی کمزور ہو گئے ہیں۔ ذاکر نائک اور انڈیا پیس TV پر جس پر ذاکر نائک کی تقاریر نشر ہوتی ہیں، انڈیا، برطانیہ اور بنگلہ دیش سمیت کچھ ممالک نے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ذاکر نائک پیس TV کے مالک بھی ہیں۔ ذاکر نائک کو اپنی تقریروں میں اسلام کے بارے میں بات کرتے سنا جاتا ہے۔ سنہ 2015 میں ذاکر نائک کو سعودی عرب نے اسلام کی خدمت کرنے پر اپنے باوقار ایوارڈ سے نوازا تھا اور انہیں شاہ سلمان نے یہ اعزاز دیا تھا۔ اس اعزاز سے تقریباً 15 سال پہلے سنہ 2000 کے آس پاس ذاکر نائک کی تقاریر نے بڑی تعداد میں لوگوں کی توجہ مبذول کرنا شروع کر دیا تھا۔ بعد میں ذاکر پر اسلام کو دوسرے مذاہب سے برتر قرار دینے اور دوسرے مذاہب کو نیچا دکھانے کا الزام لگایا گیا۔
ذاکر کی تقاریر کو جنون پھیلانے والی قرار دیا گیا۔ لیکن ذاکر نائک کی زندگی میں ایک بڑی مصیبت کا دور اس وقت شروع ہوا جب سنہ 2016 میں بنگلہ دیش میں انتہا پسندوں کے حملے میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ تفتیش کاروں کے مطابق گرفتار ہونے والے شدت پسندوں میں سے ایک نے بتایا تھا کہ وہ ذاکر نائک کی تقاریر سے متاثر تھے۔ ذاکر نائک نے ستمبر 2024 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں اس بارے میں کہا تھا کہ مجھ پر اس بنیاد پر الزام لگایا گیا کہ حملہ آوروں میں سے ایک نے فیس بک پر مجھے فالو کیا ہوا ہے۔ بعد میں ممبئی پولیس کی اسپیشل برانچ نے اس معاملے کی جانچ کی۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد ذاکر نائک کی تنظیم IRF پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد ذاکر نائک انڈیا چھوڑ کر ملائیشیا چلے گئے۔ حکومت ہند نے ذاکر نائک کو مفرور قرار دیا ہے۔